السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، توکل کے یہ معنی ہے کہ انسان کوششوں کے نتائج اور واقعات کے فیصلہ کو خدا کے سپرد کر دے، اسباب و علل کے پردے اس کے سامنے سے اٹھ جائیں اور براہ راست ہر چیز اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں نظر آئے۔ بظاہر ہر اسباب و علل گو ناموافق ہوں، مگر یہ غیر متزلزل یقین پیدا ہو کہ یہ ناموافق حالات ہمارے کام میں ذرہ بھر مؤثر نہیں ہو سکتے، بلکہ اصل قوت اور قدرت عالم اسباب سے ماوراء ہستی کے ہاتھ میں ہے۔ انسان کا استقلال، عزم، جرأت اور بے باکی، یہ تمام باتیں ایک اصل کے پارٹو ہیں۔ اسی کی بدولت مشکل سے مشکل اوقات میں بھی زمام صبر اس کے ہاتھ سے نہیں چھوٹتی، پرخطر سے پرخطر راستوں میں بھی ضعف ہمت اس کے قلب میں راہ نہیں پاتا، شدید سے شدید حالات میں بھی اس کے دل پر مایوسی کا بادل نہیں چھا سکتا۔ توکل مسلمانوں کی کامیابی کا اہم راز ہے۔ حکم ہوتا ہے کہ جب لڑائی یا کوئی اور مشکل کام پیش آئے تو سب سے پہلے اس کے متعلق مشورہ کرو اور اس عزم کے بعد کام کو پوری مستعدی اور تندہی کے ساتھ کرنا شروع کرو اور خدا پر توکل اور بھروسہ رکھو، وہ تمہارے کام کو حسب خواہ نتیجہ پیدا کر دے گا۔ اگر نتیجہ اچھا نہ نکلے تو اس میں خدا کی حکمت اور مصلحت سمجھو اور اس سے مایوس نہ بنو، اور جب نتیجہ خاطر خواہ نکلے تو یہ غرور نہ ہو کہ یہ تمہاری تدبیر اور جدوجہد کا نتیجہ اور اثر ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ خدا تعالیٰ کا تم پر فضل و کرم ہوا اور اسی نے تم کو کامیاب اور بامراد کیا۔ سورۃ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 159 اور 160، اور کام یا لڑائی میں ان سے مشورہ لے لو، پھر جب پکا ارادہ کر لو تو اللہ پر بھروسہ رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اگر اللہ تمہارا مددگار ہو تو کوئی تم پر غالب نہ آ سکے گا، اور اگر وہ تم کو چھوڑ دے تو پھر کون ہے جو اس کے بعد تمہاری مدد کر سکے؟ اور اللہ ہی پر چاہیے کہ ایمان والے بھروسہ رکھیں۔ ان آیات مبارکہ نے توکل کی پوری اہمیت اور حقیقت ظاہر کر دی کہ توکل بے دست و پائی اور ترک عمل کا نہیں، بلکہ اس کا نام ہے کہ پورے عزم و ارادہ اور مستعدی سے کام کو انجام دینے کے ساتھ اثر اور نتیجہ کو خدا کے بھروسے پر چھوڑ دیا جائے اور یہ سمجھا جائے کہ خدا مددگار ہے تو کوئی ہم کو ناکام نہیں کر سکتا، اور اگر وہی نہ چاہے تو کسی کی کوشش اور مدد کارآمد نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہر مومن کا فرض ہے کہ وہ اپنے کام میں خدا پر بھروسہ رکھے۔ کفار سے مسلسل لڑائیوں کے بعد یہ ارشاد ہوتا ہے کہ اگر اب بھی یہ لوگ صلح کی طرف جھکیں تو تم بھی جھک جاؤ اور مصالحت کر لو، اور یہ خیال نہ کرو کہ بدعہد کہیں دھوکہ نہ دے جائیں۔ خدا پر بھروسہ رکھو تو ان کے فریب کا داؤ کامیاب نہ ہوگا۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 61 اور 62 کا ترجمہ ہے کہ اور اگر وہ صلح کے لیے جھکے تو بھی جھک اور خدا پر بھروسہ رکھ، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے، اور اگر وہ تجھے دھوکہ دینا چاہیں تو کچھ پرواہ نہیں کہ تجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے۔ اسی نے تجھ کو اپنی اور مسلمانوں کی نصرت سے تیری تائید کی۔ اسلام کی تبلیغ اور دعوت کی مشکلوں میں بھی خدا ہی کے اعتماد اور بھروسہ پر کام کرنے کی ہدایت کی ہے کہ وہ ایسی طاقت ہے جس کو زوال نہیں اور ایسی ہستی ہے جس کو فنا نہیں۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 56 سے لے کر 58 تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور میں نے تو اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھے خوشخبری سنانے والا، یعنی جنت کی خوشخبری سنانے والا اور جہنم سے ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دے کہ میں تم سے اپنے کام کی مزدوری نہیں مانگتا، جو چاہے اپنے پروردگار کا راستہ قبول کرے اور اس زندہ رہنے والے پر بھروسہ کر جس کو موت نہیں آتی اور نہ آئے گی۔ جس طرح ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور عام مسلمانوں کو ہر قسم کی مصیبتوں، مخالفتوں اور مشکلوں میں خدا پر توکل اور اعتماد رکھنے کی ہدایت بار بار ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیغمبروں کو بھی اس قسم کے موقعوں پر اس کی تعلیم دی گئی ہے، اور خود اولو العزم رسولوں کی زبانوں سے عملاً اس تعلیم کا اعلان ہوتا رہا ہے۔